اسپوکن انگلش کورس میں خوش آمدید۔ آج سے ہم باقاعدہ طور پر اپنی کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ کورس مارکیٹ میں ہزاروں روپے میں بیچا جا رہا ہے، لیکن یہاں ہم آپ کو بالکل فری میں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ کورس ہر لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہے۔ ایون اگر آپ پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو اس کورس کی مدد سے آپ انگلش بولنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہر لیسن کے اینڈ پر آپ کے لیے پریکٹس ہے، جس سے آپ کی انگلش بہت امپروو ہوگی۔ تو چلیے اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے آئی ایم کا استعمال۔ آئی ایم کا مطلب کیا ہے اور یہ کن سچویشنز میں یوز کیا جاتا ہے۔ تو پہلے اس کا میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ آئی کا مطلب ہے میں، ایم کا مطلب ہے ہوں، آئی ایم کا مطلب ہے میں ہوں۔ آئی ایم کو جب ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے آئم۔ آئی ایم کا استعمال اس موقع پر کیا جاتا ہے جب آپ اپنے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ آئی ایم کا استعمال کرتے ہیں۔ آئی ایم کا پہلا استعمال سادہ جملوں میں ہوتا ہے، جب آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ آئی ایم اے بوائے، میں ایک لڑکا ہوں۔ آئی ایم اے گرل، میں ایک لڑکی ہوں۔ آئی ایم اے مین، میں ایک آدمی ہوں۔ آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک استاد ہوں۔ اسی طرح بہت سے جملے بنتے ہیں۔ آئی ایم اے شاپ کیپر، میں ایک دکاندار ہوں۔ آئی ایم این انجینئر، میں ایک انجینئر ہوں۔ آئی ایم اے ڈاکٹر، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ تو اس طریقے سے آپ بہت سارے جملے اپنے بارے میں بنا سکتے ہیں آئی ایم کا استعمال کر کے۔ اسی طرح جب آپ اپنی حالت کے بارے میں بتاتے ہیں تو بھی آپ آئی ایم کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ میں خوش ہوں تو آپ کہیں گے آئی ایم ہیپی۔ اگر آپ کہیں میں بہت خوش ہوں، آئی ایم سو ہیپی۔ میں تھکا ہوا ہوں، آئی ایم ٹائرڈ۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، آئی ایم سو ٹائرڈ۔ آئی ایم ہنگری، میں بھوکا ہوں۔ آئی ایم تھرسٹی، میں پیاسا ہوں۔ آئی ایم سیڈ، میں اداس ہوں۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب آپ آئی ایم والے جملوں کو سوالیہ جملوں میں چینج کرنا سیکھیں گے۔ تو جس طرح اردو میں ایک سنٹینس ہے میں ایک لڑکا ہوں، تو اس کا سوالیہ جملہ ہوگا کیا میں ایک لڑکا ہوں۔ اسی طرح اس کی انگلش ہوگی میں ایک لڑکا ہوں کی انگلش ہے آئی ایم اے بوائے۔ تو جب اس کا سوالیہ بنانا ہوگا تو آپ سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ نے ایم کو جملے کے شروع میں کر دینا ہے۔ آئی ایم اے بوائے کی جگہ آپ کہیں گے ایم آئی اے بوائے، کیا میں ایک لڑکا ہوں۔ آئی ایم ہنگری کو جب آپ سوالیہ بنائیں گے تو ایم شروع میں کر دیں گے، ایم آئی ہنگری، ایم آئی اے ٹیچر، ایم آئی ٹائرڈ، ایم آئی اے شاپ کیپر۔ اگر آپ نے انہی جملوں کو منفی جملوں میں چینج کرنا ہے تو سمپلی ایم کے بعد ناٹ لگا دیں۔ آئی ایم ناٹ اے بوائے، میں ایک لڑکا نہیں ہوں۔ آئی ایم ناٹ ہنگری، میں بھوکا نہیں ہوں۔ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر، میں ایک ٹیچر نہیں ہوں۔ آئی ایم ناٹ ٹائرڈ، میں تھکا ہوا نہیں ہوں۔ تو سمپلی آپ ایم کے آگے ناٹ لگا دیں گے تو منفی جملہ بن جائے گا۔ آئی ایم کا جو آپ نے پہلے استعمال سیکھا وہ یہ تھا کہ آپ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ میں کون ہوں۔ آئی ایم اے بوائے، آئی ایم اے مین، آئی ایم اے شاپ کیپر، اور میں کس حالت میں ہوں۔ آئی ایم ہنگری، آئی ایم تھرسٹی، آئی ایم اینگری، میں ناراض ہوں، میں بھوکا ہوں۔ تو اب آئی ایم کا آپ دوسرا استعمال سیکھیں گے کہ جب آپ نے بتانا ہو کہ میں کہاں پر ہوں تو پھر آپ نے آئی ایم کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے آئی ایم ان دا روم، میں کمرے میں ہوں۔ آئی ایم آن دا روف، میں چھت پر ہوں۔ تو جب آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ میں کہاں پر ہوں تو پھر آپ نے آئی ایم کا استعمال جب کرنا ہے تو آپ نے پریپوزیشنز یوز کرنے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو 3 پریپوزیشنز بتا رہی ہوں، ان، آن اور ایٹ۔ ان کا مطلب دیکھ لیں۔ ان کا مطلب ہے میں، جیسے آپ کہیں کہ میں کمرے میں ہوں تو آپ کہیں گے آئی ایم ان دا روم۔ آن کا مطلب ہے پر، جیسے آپ کہیں کہ میں چھت پر ہوں، آئی ایم آن دا روف۔ ایٹ کا مطلب بھی پر ہی ہے، جیسے آپ کہیں کہ جب آپ کسی جنرل جگہ پہ ہوتے ہیں، جیسے آپ کہیں کہ میں شاپ پر ہوں، آئی ایم ایٹ دا شاپ۔ میں اسٹور پر ہوں، آئی ایم ایٹ دا اسٹور۔ تو جب آپ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں کسی جگہ پر ہوں تو آپ ان پریپوزیشنز کو یوز کر کے سنٹینس بناتے ہیں۔ کچھ سنٹینسز دیکھ لیں۔ آئی ایم ان اے کار، میں ایک کار میں ہوں۔ آئی ایم ان اے ہاؤس، میں ایک گھر میں ہوں۔ آئی ایم ان دا روم، میں ایک کمرے میں ہوں۔ آئی ایم آن اے بس، میں ایک بس میں ہوں۔ آئی ایم آن اے روف، میں چھت پر ہوں۔ آئی ایم آن دا ٹیبل، میں ٹیبل پر ہوں۔ آئی ایم ایٹ دا پارک، میں پارک میں ہوں۔ آئی ایم ایٹ دا کلینک، میں کلینک پر ہوں۔ آئی ایم ایٹ دا اسٹور، میں اسٹور میں ہوں۔ آئی ایم ایٹ دا مال، میں مال میں ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔
सवालिया जुमला बनाने के लिए वही रूल यूज़ होगा। एम जुमले के शुरू में आ जाएगा। आई एम इन अ कार की जगह हम कर देंगे एम आई इन अ कार, क्या मैं एक कार में हूँ। एम आई ऑन अ बस, क्या मैं एक बस में हूँ। एम आई एट द पार्क, क्या मैं पार्क में हूँ। तो जुमले के शुरू में अगर हम एम लगा देंगे तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, सवालिया जुमला बन जाएगा। अगर आपने कहना हो कि मैं कार में नहीं हूँ या मैं छत पर नहीं हूँ, मैं दुकान में नहीं हूँ, तो इसके लिए आपको मनफी जुमला बनाना होगा। मनफी जुमला बनाने का सिंपल रूल ये है कि एम के बाद नॉट लगा दें। आई एम नॉट इन अ कार, मैं कार में नहीं हूँ। आई एम नॉट ऑन द रूफ, मैं छत पर नहीं हूँ। आई एम नॉट एट द शॉप, मैं दुकान में नहीं हूँ। अब आपने आई एम के दो इस्तेमाल सीख लिए हैं। पहला ये था कि आपने अपने बारे में बताना था कि मैं कौन हूँ और मेरी हालत कैसी है। जैसे आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। आई एम हंगरी, मैं भूखी हूँ। इसी तरह दूसरा इस्तेमाल ये था कि आपने ये बताना था कि मैं कहाँ पर हूँ। आई एम इन द रूम, आई एम इन द हाउस, आई एम ऑन द टेबल। अब आप आई एम का तीसरा इस्तेमाल सीखेंगे। जब आप अपने बारे में ये बताते हैं कि मैं फ़लाँ काम में बहुत अच्छा हूँ, मैं फ़लाँ काम बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, तो फिर आपने आई एम के साथ गुड एट बोलना होगा। जैसे अगर आप ये कहें कि मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ तो आप कहेंगे आई एम गुड एट ड्राइंग। मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट रीडिंग। मैं लिखाई में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट राइटिंग। मैं स्विमिंग में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट स्विमिंग। मैं पेंटिंग में अच्छा हूँ, आई एम गुड एट पेंटिंग। सवालिया जुमले बनाने का वही रूल है कि हम एम को स्टार्ट में कर देंगे। एम आई गुड एट ड्राइंग, क्या मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ। एम आई गुड एट रीडिंग, क्या मैं रीडिंग में पढ़ाई में अच्छा हूँ। एम आई गुड एट राइटिंग, क्या मैं लिखाई में अच्छा हूँ। एम आई गुड एट पेंटिंग, क्या मैं पेंटिंग में अच्छा हूँ। मनफी जुमले बनाने का रूल तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा कि एम के आगे नॉट लगा देना है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट रीडिंग, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट राइटिंग, मैं लिखाई में अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग, मैं स्विमिंग में अच्छा नहीं हूँ। अब आप सीखेंगे आई एम का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट आंसर्स देना। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो उसके जवाब में आप ये नहीं कहेंगे येस आई एम अ स्टूडेंट, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट, बल्कि आप शॉर्ट आंसर देंगे और आप कहेंगे येस आई एम, नो आई एम नॉट। अगर आपसे कोई कहता है आर यू गुड एट ड्राइविंग, तो आप कहेंगे येस आई एम, या अगर आपने नहीं कहना है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। आर यू इन द रूम, क्या आप कमरे में हैं, तो अगर आप कमरे में होंगे तो आप कहेंगे येस आई एम, और अगर आप कमरे में नहीं हैं तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। तो याद रखिए कि जब हम इंग्लिश में आंसर करते हैं तो लॉन्ग आंसर्स के बजाय शॉर्ट आंसर्स दिए जाते हैं। अब अपना प्रैक्टिस वर्क ले लें। आपने अपने बारे में 3 जुमले लिखने हैं, 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। आप किस काम में माहिर हैं या अच्छे हैं, इस बारे में आपने 3 जुमले लिखने हैं, और आप कहाँ पर हैं, इस बारे में भी आपने 3 जुमले लिखने हैं। जब आप अपना काम सेंड करें तो नीचे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। प्रैक्टिस वर्क के लिए जब आप अपने जुमले बनाएंगे तो आपने मनफी और सवालिया जुमले भी बनाने हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया है। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।